العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ بغیر داد بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پستی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سنیم من نعرہ اللہ اکبر می زنم دم زبو بکر عمر عثمان و حیدر می زنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سب سے پہلے عقائد و عالم دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم نور مجسم آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے۔ اس شعر میں یہ کہا گیا ہے اگر آپ نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا تو ہم تمہارے ہیں، اور ہمیں کیا پوری کائنات تمہاری ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کی طرف بلاتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ نفس اپنے باڈی کے اندر، اپنے جسم کے اندر ایک شے کا نام ہے، ایک چیز کا نام ہے جس کا نام ہے نفس۔ جیسے اپنے باڈی کے اندر دل بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ایک نفس ہوتا ہے۔ اسی نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کی طرف بلاتا ہے۔ ہر انسان کا نفس برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اب نفس کو جو مار دیتا ہے، نفس کو جو مات دے دیتا ہے، اس کا نفس اسے برائی کی طرف نہیں بلاتا۔ نفس کو مارنا کیسے ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو مارنا ہے۔ نفس کو مارنا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور نفس کو بھٹکاتا کون ہے؟ شیطان۔ نفس خود بھی برائی کی طرف بلاتا ہے اور نفس کو شیطان بہکاتا ہے، ابلیس بہکاتا ہے۔ اب وہ دو ہو گئے، ابھی تک نفس تھا،
نفس کے ساتھ ابلیس مل گیا تو اب وہ دو ہو گئے. اب انسان پڑ گیا سنگل، اکیلا. ظاہر سی بات ہے جب دو دو لوگ ہوں گے، آپ تنہا ہوں گے تو آپ کی جیت کہاں سے ہو پائے گی؟ پھر آخر میں نفس جیسا کہتا ہے ویسا انسان کرتا ہے. رمضان جیسے مہینے میں حدیث کی روشنی میں شیطان اور ابلیس قید کر دیا جاتا ہے. پھر انسان برائی کیوں کرتا؟ وہ نفس کی کارستانی ہے. نفس تنے تنہا برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. نفس ایک ایسی شے ہے جس کو انسان نے اگر مار لیا، مار دے دیا تو وہ نیکی کی طرف آئے گا. اگر نفس کے کہنے پر عمل کیا تو برائی کی طرف جائے گا. نفس ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف بلاتی ہے. حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نفس کی صفائی کے لیے نبوت ملنے سے پہلے، نبوت کا اعلان سے پہلے، ہمارے نبی کو نبوت تو بہت پہلے مل گئی، پیدائش سے پہلے، مگر نبوت کا اعلان آپ نے اس زندگی میں 40 سال کی عمر میں کیا. فاران کی چوٹی پر چڑھ کر گئے. فاران ایک چوٹی کا نام ہے مکہ میں. مکہ کا اصول تھا کہ جب بھی کوئی اعلان ہوتا تو چوٹی پہ چڑھ جاتے اور شہر کو لوگوں کو بلاتے. تو ہر چوٹی کے نام تھے. جو چوٹی لمبی ہوتی تو اس کا نام پہاڑ رکھتے تھے. غار ہیرا، غار سور، اس طرح سے. تو فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے آپ اور سب مکہ والوں کو بلایا. اور مکہ والوں سے فرمایا کہ میں ایک چوٹی پہ چڑھا ہوں، تم لوگ نیچے ہو، پہاڑ کی اس طرف تم دیکھ نہیں رہے ہو، میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، تم ایک ہی طرف، ایک کے حصے کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ میں کہوں کہ دوسرے حصے کی طرف سے ایک فوج آ رہی ہے جو مکہ والوں پر حملہ کر دے گی تو کیا تم مان لو گے؟ تو مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں آپ نے 40 سال گزارا ہے، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، اور آپ امین بھی ہیں، کسی کے پاس کوئی امانت رکھتے ہیں آپ تو اس میں خیانت نہیں کرتے، تو آپ کی بات ہم مان لیں گے. بولے جب میری اس بات کو آپ مان لیں گے تو یہ بھی مانو لا الہ الا اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ 40 سال کی عمر میں سب سے پہلے مکہ والوں سے اپنے آپ کو منوایا. کس انداز میں منوایا؟ کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر میں ایسا کہوں تو تم مان لو گے کہ نہیں؟ تو سب لوگوں نے کہا مان لیں گے. جب نبی کو مان لیا تب نبی نے کلمے کی دعوت دی. تو سب سے پہلے ہمیں نبی کو ماننا ہے. جب نبی کو ہی مانیں گے تو نبی کی ہر بات کو مانیں گے. اس میں ایمان کی پختگی ہوتی ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، مگر ماننے کے لیے پہلے نبی کو ماننا ہوگا، تب اللہ کو آپ مان سکیں گے اور اللہ کی باتوں پر عمل کر سکیں گے، نماز کے پابند ہوں گے. واقعے کی روشنی میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نبی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مکہ والوں سے منوایا کہ مجھے آپ کیسا مانتے ہو، میری بات کو مانو گے کہ نہیں؟ سب لوگوں نے کہا ہم مان لیں گے. یہ تو بات کی بات ہے. جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو کچھ لوگوں نے مانا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، بھاگ گئے.
تو حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت سے پہلے آقا غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں. روزانہ جاتے، وہاں نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے. کیوں؟ صرف نفس کو مارنے کے لیے. روزے رکھتے. روزہ جبکہ اس وقت فرض نہیں ہوا تھا. روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، جب آپ مدینہ میں آپ کا دوسرا سال تھا. مگر پھر بھی آقا نبی کے اعلان سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں عبادت کرتے اور روزے بھی رکھتے، صرف نفس کی صفائی کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے. نفس ایک ایسی چیز ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کی طرف بلاتا ہے. اور جس نے نفس کو مار لیا اس کے بارے میں قرآن میں ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے لوگوں جس نے نفس پر قابو پا لیا وہ مطمئن ہو گیا. تو نفس کو مارنا ہے. ہر مومن جب نفس کو مار لے گا تو وہ دین کے راستے پہ، اسلام کے راستے پہ، شریعت کے راستے پہ اسے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. مسجد میں نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. مسجد ہم نے بڑی اچھی بنا لی، سبحان اللہ، اس کی آپ نے بنائی، اس کی بڑی تعریف ہے. میں آج سے 17 سال پہلے اسی مسجد میں تقریر کیا تھا، پہلی تقریر، جب چھوٹی وہ مسجد تھی پرانی والی. جب میں اس مسجد میں آیا تھا تو صرف آس پاس کے جو گھر ہیں دوسری جماعت کے لوگ وہی 5 وقتہ نمازی تھے، بیچ والے. آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں. اور فضائل اعمال ان کی کتاب رکھی ہوئی تھی. بہت چینجنگ آ گئی، مسجد بن گئی. مسجد کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. مسجد بنانا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کی آیت ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماتا ہے بے شک مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے مسجدوں کو تعمیر کرنا. مگر صرف بنانا ہی تعمیر میں شامل نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا بھی تعمیر میں شامل ہے. اس میں نماز پڑھنا بھی تعمیر میں شامل ہے. صرف عمارت کھڑی کر دینا یہ تعمیر میں ہی صرف نہیں شامل ہے، اس میں نماز کی پابندی، نماز کی ادائیگی، اس کو بھرنا، یہ بھی تعمیر میں شامل ہے. اور کون کرتا ہے یہ سب؟ جو آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں. اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہونے کی نشانی ہے. 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے جو کلمے میں ہے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وہ ملائکتی اور فرشتوں پر، وہ کتبہ اور کتابوں پر، وہ رسولہ اور رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کی اچھائی برائی پر، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. تو اسی کلمے میں یہ ہے کہ آخرت پر بھی ایمان رکھنا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مسجد کو تعمیر وہ کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آخرت پہ ایمان رکھا وہ ایمان والا ہے. اور یہ خوبی ہے حدیث شریف میں جو ایک اینٹ لگایا جنت میں اس ایک اینٹ کے بدلے ایک محل ملے گا. کتنا سستا سودا. مگر خوبی اور کامیابی کی ضمانت اس وقت ملے گی جب مسجد کو آباد کریں گے. مسجدیں دعائیں بھی دیتی ہیں، مسجدیں بد دعائیں بھی دیتی ہیں. لائٹ ہمیں ہوا بھی دیتی ہے اور یہ ہمارے جان کے لیے خطرہ بھی ہے. لائٹ آواز بھی پہنچاتی ہے، مشینیں چلاتی ہے، روشنی دیتی ہے، مگر یہ ہمارے لیے خطرہ بھی ہے. اور ایسا ویسا خطرہ نہیں، جان کا خطرہ ہے، ہمیں لے ڈوبتی ہے. ایسے ہی مسجد
ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اگر ہم مسجد کے خیال، صفائی، اس کا آباد کرنا، اس کا اہتمام، اس کی روشنی، اس کا دل سے لگاؤ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو مسجدیں ہمارے لیے اور شہر کے لیے، محلے کے لیے بد دعا دیتی ہیں۔ اس سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف ہے، درود شریف پڑھیں تو سنا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ مسجد سے جو محبت کرتا ہے اس شخص کی تم ایمان کی گواہی دو، یعنی وہ ایمان والا ہے۔ کتنی بڑی دلیل ہے، کتنا بڑا سند مل گئی مسجد سے محبت کرنے کی۔ تو مسجد سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے، اس میں جانور قربان کیا جاتا ہے۔ چاند نکل گیا، چاند 10 تاریخ کو قربانی ہوگی۔ یہی صرف قربانی نہیں ہے، جانور کی قربانی، اپنے آپ کو بھی قربانی دینا ہے، اپنے جان کی نہیں دینا ہے، جب ضرورت پڑے گی جب مانگی جائے گی۔ ایک حدیث شریف ہے، بڑی مبارک حدیث شریف ہے، اس سے آپ کے ایمانی جذبہ بھی بیدار ہو جائے گا۔ حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ میں تشریف لے گئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ صحابہ شہید ہو گئے، کچھ صحابہ لڑتے لڑتے جن کی جانیں بچ گئی، جنگ فتح بھی ہوئی، جنگ میں کامیابی ملی اور واپس آئے جنگ سے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، کچھ جنگ ایسے تھی جس میں حضور خود شامل تھے، کچھ جنگیں ایسی ہوتی تھی جس میں حضور شامل نہیں ہوتے تھے، نہیں ہو پائے۔ تو جن جنگ میں حضور شامل ہوئے اس جنگ کو جنگ غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن جنگ میں حضور شامل نہیں ہوئے اس کو سرایا کہا جاتا ہے۔ دو طرح کی جنگیں ہیں اسلام میں حضور کے ظاہری دور میں۔ تو ایک جنگ سے جب صحابہ تشریف لائے مدینہ میں تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اب تم جنگ اکبر کی طرف چلو، بڑے جنگ کی طرف چلو، یعنی ایسے جنگ سے جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ صحابہ شہید بھی ہوئے، جو بچے وہ تشریف لائے، ان سے آپ فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اس جنگ سے تو تم آ گئے مگر اب بڑے جنگ کی طرف چلو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بڑا جنگ کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا، بڑا جنگ ہے گناہوں سے بچنا، نیک عمل کرنا، برائیوں کو دور کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اپنے معاشرے سے جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو ختم کرنا، نیک عمل کرنا، دینی تعلیم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑا جنگ ہے۔ جس میں جان کا خطرہ تھا وہ چھوٹا جنگ، اب یہ بڑی جنگ۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ بڑی جنگ ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ہاں یہ بڑی جنگ ہے، اب بڑے جنگ کی طرف چلو۔ صرف جنگ، اس کا مطلب یہ کہ صرف جان نہیں قربان کرنا اسلام کے لیے، یہ اہم نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنی مسجدوں کو آباد، اپنے معاشرے میں جو برائیاں اس کو دور کرنا، اپنے آپ میں جو برائی ہے اسے ہٹانا، اسے بھگانا، اسے دور کرنا، نیک عمل کی طرف راغب ہونا، مسجدوں سے محبت کرنا، یہ مین جنگ ہے، یہ بڑی جنگ ہے۔
کسی برائی کو اگر دور کرنا ہو معاشرے سے تو آپ کو معلوم ہے کیسے ختم کی جاتی ہے، بڑی مشکلیں ہو جاتی ہے اور برائی ختم نہیں ہوتی۔ اسی برائی کو ختم کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، جھگڑے ہوئے، تکرار ہوئے، دونوں ایک میں تھے، پھر جا کے ان لوگوں نے دوسری جگہ بنا لیا۔ پریشانیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی، بڑی محنت کرنی پڑی۔ تو اصلاح کرنے کے لیے بہت محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اس جنگ کو کامیاب ہونے کے لیے بہت بڑی قربانی صرف جانور کی نہیں، جاندار کی نہیں، بلکہ اپنے آپ میں قربانی پیش کرنا، وقت کی قربانی، مال کی قربانی۔ اب مسجد بنائی، آپ نے مال خرچ کیا، یہ مال کی قربانی۔ تعمیر کی، مدرسہ بنائیں گے، پیسہ لگائیں گے، مال کی قربانی۔ مسجد میں وقت دیں گے، یہ وقت کی قربانی۔ نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت پڑھیں گے، یہ وقت کی قربانی، جسم کی قربانی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی پوچھ سب سے پہلے میدان محشر میں ہوگی۔ روز محشر کی جان گداز قوت، اولی پرشش نماز قوت۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب صرف نماز ہی نہیں، آج کا سنی مسلمان 5 وقتہ نمازی بن جائے تو اسے کسی دوسری جماعت والا کھینچ کے نہیں لے جائے گا۔ ہماری نوجوان نسل میں یا نوجوانوں میں بزرگ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، انہی پر نظر رہتی ان کی۔ بتائیں گے، سمجھائیں گے، سنائیں گے، اپنی طرف لے جائیں گے نماز کے بہانے۔ نماز صرف فرض سے ادائیگی نہیں ہے، اپنے مسلک کی حفاظت بھی ہے۔ آپ نماز پڑھ کر اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنا خوش نصیب ایمان والا ہے، کھیت میں ہے تو نماز پڑھ لے، بازار میں ہے تو نماز پڑھ لے، گھر پر ہے تو نماز پڑھ لے، مسجد میں ہے تو نماز پڑھ لے۔ ہر جگہ اللہ نے آپ کے لیے نماز کے لیے بنا دی ہے۔ مگر افسوس تو تب ہوتا ہے کہ ہم عشاء میں گھر میں ہیں، فجر میں گھر میں ہیں، پھر بھی ہماری مسجد خالی۔ چلیے دن میں آپ کھیت میں ہیں، کاروبار میں ہیں، ظہر اثر میں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ضروری ہے، نماز سے مسلک کی، نماز سے ایمان کی، نماز سے جماعت کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پنجگانہ نماز کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو گئی۔ یہ 10 دن، 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، یہ بڑی اہم دن ہے، یہ عبادت کی راتیں ہیں، عبادت کے دن ہیں۔ والفجر وليال عشر، قرآن میں ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم فرمائی۔ ان 10 دنوں کی، یہ قربانی کے جو 10 دن ہیں، چاند نکل گیا، چاند نکلنے کے بعد سے لے کر قربانی کے دن تک کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ یہ سب بڑے دن ہیں، اس میں اچھے اعمال کیے جاتے ہیں، مگر ہم خالی شب برات، شب معراج، شب قدر یہی سب جانتے ہیں۔ تو یہ 10 دن راتیں بھی بڑی اہم کی رات ہے، اور قربانی کرنا ہر مالک نصاب پر واجب ہے، جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، مالک نصاب ہے، اس پر واجب ہے۔ ہم 8,000، 10,000، 12,000 پانے والے امام، ہم پر واجب ہے، ہم مالک نصاب، ہم حصہ لیتے ہیں، حصے والی قربانی میں واجب کو ادا کرتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت آپ کے پاس اگر اشترا ہے، کیا کتنا بنے گا؟
25,000 30,000، اس کے اگر آپ مالک ہیں تو آپ کو قربانی واجب ہے۔ سونا نہیں لینا ہے، دونوں میں سے ایک لینا ہے، تو ہم ایک لے رہے ہیں تو آپ پر قربانی واجب۔ اور یا تو پیسہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، تو اس کا سامان ہو، سامان تو رہتے ہیں، بیوی کے زیور رہتے ہیں اور کسی کے زیور اور سامان رہتے ہیں، ایکسٹرا پڑے رہتے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں، پہنتے 10 کپڑے 8 کپڑے 5 کپڑے پڑے رہتے، 20 جوڑے، ان سب کو جوڑیں گے تو 25-30,000 اگر بن جا رہا ہے تو آپ پر قربانی واجب۔ آپ 52.5 تولہ چاندی کی ٹی وی ہے، شریعت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے، 15,000 کی ٹی وی ہے، اس کو بھی جوڑیں گے تو آپ ضرور کریں، قربانی واجب ہے۔ آپ 10,000 15,000 کا جانور خرید کر کے نہیں کر سکتے ہیں، آپ حصے والوں میں حصہ لے کر کے قربانی کریں۔ پتہ لگائیں علاقے میں اہل سنت والجماعت کی قربانی کہاں ہوتی ہے، حصے والی 2,000 3,000 ادا کر کے ہو جاتی ہے ادا۔ واجب کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو واجب، فرض، سنت اور کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ نفل اور مستحب کام بعد میں ہے، فاتحہ مستحب ہے، نفل ہے، نہیں ادا کریں گے گنہگار نہیں ہوں گے، مگر فرض واجب ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرائض واجبات کی ادائیگی کی ہر مسلمان کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالی ہر مسلمان کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ضروری نہیں مسجد میں ہی، جہاں جب جیسا اپنی جماعت کی مسجد میں اپنی جماعت میں شرکت کر کے آپ پنجگانہ نماز کے پابند بنیں، گھر پہ پڑھ لیں۔ آپ آئے کھیت سے، آ رہے تھے، عصر کی اذان ہو رہی تھی، گھر پہنچے، جماعت کا ٹائم ہو گیا، وضو کیے، آپ تو جماعت مسجد میں نہیں ملے گی، گھر پہ ہی پڑھ لیے۔ تو ایسا آپ نماز کے جب عاشق بن جائیں گے تو آپ کی مسجد کی بھی حفاظت، آپ کے مسلک کی بھی حفاظت، آپ کے ایمان کی بھی حفاظت، اور آپ کے آخرت بھی سنور جائے، ہمیشہ پاک و صاف رہیں گے۔ جب بھی موت آئے گی تو پاکی کی حالت میں آئے گی۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ کسی کی جو ہے خاتمہ ایمان پر بھی ہو اور ساتھ ساتھ پاکی پر بھی ہو۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو کا خاتمہ بالخیر، مرتے دم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سنیں۔